رائزنگ پاکستان میں آج میرے لیے ایک دشوار نشست ہے، اس لیے کہ آپ جو بن جاتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اچھا برا ہر طرح کا، اور زندگی اسی طرح سے آپ کو ایک پودے سے تناور درخت بناتی چلی جاتی ہے۔ اب اس درخت پہ پھل اچھا لگ رہا ہے، نہیں اس میں خوشبودار پھول ہیں، نہیں اس کے پتے ہرے بھرے ہیں، نہیں، یہ سب میٹر کرتا ہے ان تمام ایسوسیشنز پہ، ان تمام مینٹورز پہ، ان تمام لوگوں پہ جو اس درخت کی آبیاری کر رہے ہوں۔ میری خوش بختی کہ میری اور اس درخت کی جس کا نام توثیق حیدر ہے، جن احباب نے آبیاری کی، جن احباب نے اس کو درخت پودے سے درخت بنانے کی سعی میں اپنا حصہ ڈالا، ان میں ایک ایسا نام کہ جس سے میں نے 3 چیزیں بنیادی طور پہ سیکھی۔ نمبر 1، کوالٹی ریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2، کیا نہیں کہنا۔ ٹیلی ویژن اسکرین اور ریڈیو کے مائکروفون یا سٹیج پہ کیا کہنا ہے بہت آسان ہے، کیا نہیں کہنا اس کا مطلب سینسر والی بات نہیں ہے کہ وہ کیا ڈکشن ہے، وہ انداز کیا ہے جو مناسب نہیں ہے، یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے آج کے مہمان اور اپنے ون آف مائی مینٹورز سے سیکھی کہ زندگی گزارنے اور زندگی کرنے میں فرق کیا ہے۔ زندگی گزار تو بلی، کتا اور بہت سے انسان اور شیر بکری بھی جاتے ہیں، لیکن زندگی کو کرنا ایز این ایکسپیریمنٹ، ایک تجربے کے طور پہ کہ جس میں کوئی ایک منزل نہ ہو، ہر پڑاؤ کو آپ منزل سمجھیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں، یہ سب میں نے سیکھا محترم عرفان احمد عرفی صاحب سے۔ آداب سر، گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اب یہ کہیں گے کہ نہیں یہ توثیق بس ایسی مبالغہ آرائی کرتا ہے، جی کہیے پلیز۔ نہیں مطلب ٹو مچ، بہت کچھ کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ واپس لے، ہاں میرا خیال واپس لے لیا۔ اچھا جی واپس لے لیا، اچھا واپس لے، کوئی اس سے پودے کو درخت نہیں بنایا جی، اس پودے کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا۔ اچھا کیسے مزاج سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل۔ تو وہ مجھے میرے لیے ذرا تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے نا، سر اور محترم اور یہ وہ مطلب۔ اچھا میں عرفی کہوں؟ ہاں جیسے آپ۔ اچھا عرفی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ ہیں۔ اس پروگرام رائزنگ پاکستان جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ 2004 میں شروع ہوا، اس وقت اس پروگرام کے رائٹر، اس کے ریسرچر، اس کے علاوہ پاکستان کی ایک بہت زبردست فلم باجی، اس کے رائٹر، مختلف ٹی وی چینلز پہ جتنے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سے ڈرامے انہوں نے لکھے، افسانہ کہانی لکھنے کے اندر ان کا جدا انداز ہے، میوزک میں بے شمار گانوں کے موسیقار اور گائک، لیکن کبھی ریلیز نہیں کیے، تو بہت سے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے۔ اب بتائیں اور تعارف آگے لے کے چلو یا گفتگو میں آئے ہم؟ میرا خیال ہے یہی تعارف بہت ہے کہ دوست ہیں آپ کے، اور پی ٹی وی فیملی جو ہے وہ ہے۔ ایک رائٹر کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لکھاری کی حیثیت سے بھی آپ افیکٹ ہوئے ہیں اس سے، اس اٹینشن سپین کے شارٹن ہو جانے سے؟ میرا خیال ہے بالکل، صرف میں نہیں، ہر شخص میرا ہوا ہے یہ جو اس وقت بالکل کرنٹ جو ایشو ہے نا، ایک ویور کا بھی، لسنر کا بھی، ریڈر کا بھی، رائٹر کا بھی، کہ وہ جو کانسنٹریشن سپین ہے نا وہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ اور یہ میرا خیال کہ جتنی بھی یہ بلیک میررز سے مطلب ہے کہ جتنی یہ اسکرینز ہیں انہوں نے کچھ کر دیا ہوا ہے، مگر ایک طرح سے یہ بڑا امپاور بھی کیا ہے لوگوں کو۔ اور چونکہ جتنے بھی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، جتنا بھی یہ آپ کے ہاتھ میں ریلز کی دنیا، ہاں ریلز کی جو دنیا ہے، اس میں آپ امپاورڈ بھی، بڑا بڑا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور بڑے اچھے اچھے وہ کمیڈینس بھی ہیں، بہت انٹرٹینرز بھی ہیں، انفارمیشن بھی ہے، انفارمیشن۔ لیکن یہ وہ بڑا انویزیبل طریقے سے وہ ہم سب ویسے ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو جس طرح میں انہوں نے ایڈکشن جسے ایڈکشن پہ کہہ لیں، اس سے اس ساری چیز میرا خیال ہے ہر کوئی ایڈکٹ ہوا ہوا ہے سم ہاؤ، اگر اس کو ہم ایڈکشن کہیں تو کسی حد تک ہے۔ اور یہ ماہر نفسیات تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک باقاعدہ ایڈکشن ہے اور اس کا علاج اب شروع ہو چکا ہے، ہاں جس کی مجھے لگتا ہے کہ ریہیب باقاعدہ ریہیب پروگرامز، مگر یہ ریلیپس بھی ہو جائے کرے گا نا۔ ہاں ریلیپس بھی، بالکل۔ اچھا عرفان، آپ نے کہانی لکھی، افسانہ لکھا، اور کیا مضبوط اور خوب لکھا، اور اردو زبان جہاں جہاں بھی لکھی بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے وہاں آپ کے مداح ہیں، امریکہ سے لے کر ٹورانٹو تک، اور بھارت میں آپ کا بڑا نام ہے، پاکستان میں تو آف کورس ہے ہی۔ آپ نے جب ٹیلی ویژن کے لیے لکھا اور فلم لکھی، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور کیونکہ میں آپ کا بہت قریبی دوست بھی ہوں، کہ
کہ میرے خیال میں جو عرفان احمد عرفی کہانی کار ہے اور عرفان احمد عرفی جو پلے رائٹ اور فلم رائٹر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ رائٹر کے پورے ایکسپیرینس نے آپ کی کہانی کو افیکٹ کیا. ہمیں آپ سے پچھلے 20 سال میں کہیں زیادہ کام متوقع تھا جو نہ ہو سکا کیونکہ آپ اس جانب چلے گئے. یہ ایک صرف میرے بارے میں نہیں، بہت سے ایسے رائٹرس جو جن کا لٹریچر سے تعلق تھا، جو لٹریچر میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے، اور وہ اسکرین پلے پہ جب اسکرین رائٹنگ پہ جب آئے تو یہ ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی. میرا خیال ہے یہ اتنی غلط بات بھی نہیں ہے، متھ بھی نہیں ہے، اور یہ صحیح ہے، چونکہ وہ آف کورس یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے اسکرین رائٹنگ جو ہوتا ہے، اور اس وقت شاید انرجیز ہوتی ہیں، آپ بڑے ینگ ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سارے کام کر لیں گے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کا واقعی بہت ٹائم لے لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ایک کریٹو ورک کر رہے ہوں تو وہ زیادہ ہے. اور آپ کے کرافٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے کیا ایک کہانی کار کی حیثیت؟ یہ تو کرٹکس بتا سکتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز ایسی وائبس آتی ہیں، ایسا فیڈ بیک ملتا ہے، تھوڑے سے لوگ بائسڈ بھی ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز، ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہوگا چونکہ آپ آف کورس وہ جب آپ بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کسی ایک چیز کی تو وہ سم ہاؤ آپ افیکٹ تو کرتی ہے. تو جیسے ہم آپ پہ اکثر الزام لگا دیتے ہیں، آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے بھی اینکرنگ شروع کر دیتے ہیں، ہوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم 5 دوست بیٹھے ہوں تو وہ اچانک تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہی ہوتا ہے کہ میں اینکر ہوں، مائک پکڑ موڈریٹ کر رہے ہو ساری سچویشن کو. تو یہ اس کے اثرات آپ کے پروفیشن کے، آپ کی زندگی پہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا. اچھا جی، پاکستانی سینما اور پاکستانی میوزک کے اوپر آپ کی بڑی اپنی سوچ ہے، بڑی مضبوط فکر ہے آپ کی کہ بھئی سینما یوں ہونا چاہیے اور یوں ہوا کرتا تھا، اور میوزک اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ 60 70 اور 80 کی دہائی میں جو پاکستانی فلم تھی، جس کے آپ میں کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا ہیں، اور اب جو فلم بن رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ناسٹیلجیا میں جا کے کہیں کہ ارے بھئی ہمارے وقت میں تو یہ وہ آپ نے ابھی لکھی، سپر ڈوپر ہٹ گئی. کیا موازنہ کریں گے اس وقت پاکستانی فلم، پاکستانی سینما کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت امید ہے اور بہت خوشی ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ابھی اس وقت جو فلمیں بنا رہے ہیں، اور پچھلے 8-10 سال سے جو بنا رہے ہیں، جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں. دیکھیں، فلم ایک ایسا پروڈکٹ ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں سٹیکس بہت سارے انوالوڈ ہوتے ہیں نا صرف فائنینشیل بلکہ وہ ان پٹ کے بھی، اور بہت سی چیزیں، بہت سے مراحل ہوتے ہیں، اور ایک کیریئر کا سٹیک بھی انوالو ہوتا ہے. کیریئر کا سٹیک تو انوالو ہوتا ہی ہے، مگر وہ فلم کی فائنل پروڈکٹ بننے تک کا جو بیچ میں ڈسٹریبیوٹر، سنیماز اور پتہ نہیں کیا کیا پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، ڈسٹریبیوٹر. ہاں، تو اس لیے وہ کوئی ون مین شو تو ہے نہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پورے ایک ماحول، پوری ایک انڈسٹری، جس کو انڈسٹری کہتے ہیں، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ پوری جیسے کسی زمانے میں 60s 70s میں یا 80s تک تھی ہمارے یہاں نا، ایک ماحول بنا ہوا تھا. جیسے ہمارے ٹیلی ویژن ڈرامے کا اس وقت بہت اچھا ماحول کچھ بہت عرصے سے اچھا جا رہا ہے، بن رہا ہے، اور بہت ڈرامے ہو رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں. ایسے فلم کے بھی تھے. تو اس کے باوجود کچھ لوگوں نے بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں، بنا رہے ہیں. اب جو ہے نا وہ ٹرینڈز بہت بدل چکے ہیں. اب یہ OTT پلیٹ فارمز آگے ہوئے ہیں، اب تو گلوبل ہو گیا نا. اب تو آپ کا ویور بھی گلوبل ہے، باہر ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کہانی لکھ رہے ہیں اور وہ برازیل میں کوئی دیکھ رہا ہے. اب تو سب ٹائٹل چل رہے ہیں. آپ سرائکی میں بنا رہے ہیں، آپ پنجابی میں بنا رہے ہیں، پشتو میں بنائیں. آپ بالکل اپنی زبان میں اپنی بات کہیں، اور وہ جو ہے نا وہ وہاں تک جا رہی ہے. تو آؤٹ ریچ بہت ہو گیا ہوا ہے. لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ اس وقت جو ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے اندر کام ہو رہا ہے، اینڈ فلم آلسو، آپ کے فیوریٹ اداکارہ اس وقت کون ہے؟ دیکھیے، بہت اچھی، بہت ٹیلنٹڈ. نہیں، مجھے 3 نام نہیں چاہیے. بھائی بڑا مشکل ہو نہیں، جائے گا. 2 بھی نہیں چاہیے. سجل بہت اچھی ایکٹریس ہے، اور یہاں پہ لسٹ ہوتی ہے تمام. ایک نام پوچھا. ٹھیک ہے. ایک اور سجل بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. پھر یہ عباس جو ہیں، زینب کیا نام ہے ان کا، اسما عباس کی جو بیٹی ہیں، جی، زارا نور عباس. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میموری کا پرابلم ہے. میں نے پہلے سے ڈسکلیمر چلا دیا تھا. زارا نور عباس بہت اچھی آرٹسٹ ہیں.
مائرہ خان ہے, بہت سی ہیں, سب نہیں نہیں 15-20 اور بھی رہتی ہیں, ان کے نام نہیں بھی نہیں لیتے نہیں, میں سب نے ایک بہت, پوچھا تھا وہ ہاں صحیح صحیح صحیح, یو آر رائٹ. ماشاء اللہ بہت. صبا قمر, صبا قمر بھی بہت کیا اچھے. کیا چیز. اچھا جی, لڑکوں میں, مردوں میں, لڑکوں نہیں مردوں میں. اب یہ فواد بہت اچھے ہیں, ہمارے انٹرنیشنلی نون ہیں. ایون اپنا فیصل قریشی بہت اچھا ایکٹر ہے. فہد مصطفیٰ بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور بڑا کمپٹیشن ہے, اور بڑا بڑا پازیٹیو کمپٹیشن ہے, اور یہ ایکٹنگ میں تو بہت اچھے ہو گئے ہوئے لوگ. میں اس دن نا گھر میں اسی طرح یوٹیوب پہ کوئی پاکستانی انڈین گانے پرانی فلموں کے نا ایسے چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, احباب آئے ہوئے تھے. ہم ایک چیز پہ ہنسے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صحیح ہنسے یا نہیں. بڑے بڑے نام اس وقت کے, وہ ہیروز اور گانے تھے چل رہے صرف, ہمیں وہ دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ اوور ایکٹنگ ہے, جبکہ آج کا جو اداکار ہے وہ زیادہ نیچرل. ڈو یو ایگری؟ ہم میرا صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ, بالکل وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں اب جب سے زمانے اس کو کے. ٹرینڈ کہیں گے یا اوور ایکٹنگ کہیں گے؟ نہیں نہیں, فلم بڑی کنٹمپریری چیز ہوتی ہے, وہ کچھ عرصے کے, لیکن دیکھیں کلاسکس بھی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بہت سے سب کانٹیننٹ کے بھی ایکٹرز ہیں اور باہر کے بھی ہیں, جن کے آپ 30s-40s کی فلم بھی دیکھیں گے تو بڑی سٹل اور بڑی ٹھہراؤ ہے ان کی ایکٹنگ میں, اور وہ جو یہ ان کی میتھڈالوجی ہے, اور کچھ ہیں جو اوور. تو لیکن فلم چونکہ ایک بڑی ایگزیجریٹیڈ اور لارجر دین لائف اور ایک بڑی اوور سی چیز ہوتی ہے, لاؤڈ ہوتی ہے نا, تو اس لیے وہ ہمارے ہاں کا ویسے بھی تو کلچر ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ میں جتنے بھی دیکھیں آپ, ہمارا تھیٹر دیکھ لیں, ہمارا میوزک دیکھ لیں, ڈانس دیکھ لیں, لاؤڈ 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 لاؤڈ, ہمیں ایون کرکٹ کا میچ ہم دیکھنے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اس کا اظہار بھی بڑا لاؤڈ کر رہے ہیں. لاؤڈ, ہمارے کھانے دیکھ لیں کتنے لاؤڈ ہوتے ہیں, ہمارے کپڑے, ہمارا فیشن, تو اس میں ہم بڑے ہم جو رنگ پہنتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, وہ بھی ویسے انٹرسٹنگ ٹیک آن دس کہ ہمارا سب کچھ ایگزیجریٹڈ ہے. ہاں ایگزیجریٹڈ. آپ نے عرفان 500 سے زیادہ گانے لکھے, اچھا ہاں صحیح, کمپوز کیے, ان کو خود گایا, کلاس رومز کے اندر, گھر کے اندر عام چیزیں یوز کرتے ہوئے آرکیسٹرا بنا کے. 500 سے زیادہ. اس زمانے میں TDK کی کیسٹیں ایجاد ہو چکی نہیں تھیں, اسکول کا زمانہ نہیں تھا. وہ کیسٹیں ناظرین میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اپنے ہاتھوں سے ان کیسٹس کو ٹیپ ریکارڈ پہ چلا کے وہ گانے 500 کے 500 گانے میں نے سنے. ان میں سے ایک گانا بھی عرفان نے نہ ریلیز کیا, نہ پروفیشنلی کمپوز. بیوٹیفل, اتنے خوبصورت. وائی؟ کیا وائی؟ کیوں ریلیز اس کو کمرشلی, مطلب وہ TDK کی کیسٹیں آج بھی آپ کی الماری میں پڑی ہیں, اور 500 سے زیادہ پروڈکشنز اس کے اندر. دیکھیں وجہ یہ کہ میں بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ پرفیکشنسٹ ہوں, اور وہ ہر وہ چیز سامنے لانے کی کوشش میری تب ہوتی ہے جب وہ بالکل بہت پرفیکٹ ہو. اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب نا ایک ایمیچورش جو تھے نا, آپ کلیم نہیں کر سکتے تھے اپنے آرٹ کو. بڑی بات کر رہے ہیں تو بہت ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی تھی, بڑا پکا. میں یہ سمجھتا ہوں. تو میں وہ اس قابل نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں سب کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے بہت اس وقت کے خلیل احمد صاحب, حمید صاحب, اور بڑے ریناؤنڈ اسٹیبلشڈ میوزیشنس کو میں نے وہ چیزیں شیئر کی تھیں, اور وہ بڑے حیران ہوئے تھے, اور انہوں نے بڑا پروو کیا تھا کہ یہ تو بہت. لیکن میں اب جب ان کو سنتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی وہ سارا وہ امیجینیشن تھا, اور وہ سارا وہ جو کریٹیو جو پروسیس ہے نا, جو میری کہانیوں میں اب نکل رہا ہے, میرے لکھنے میں آ رہا ہے, وہ یہ اس کی ساری وہ ایک طرح سے وہ فرٹیلیٹی تھی, وہ ایک اس طرح کی اس کی یہ گرومنگ تھی. یعنی بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں عرفان, کہ ایک میڈیم آف ایکسپریشن بالکل ایک دوسرے جدا میڈیم آف ایکسپریشن کی بیس بھی بن جاتا ہے, بنتا ہے. اچھا عرفان, گفتگو اس نشست کے اختتام پر, جس کا میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا, میں آپ سے ضرور ایک آخری آپ کا حوالہ اس پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ آپ کی عمر کی ہم بات نہیں کریں گے, لیکن اس ایج کی بریکٹ میں جا کے آپ جس طرح سے جم کے اندر فٹنس پرفارمنسز دے رہے ہوتے, میں
ایک اور جم میں جاتا ہوں, ایک اور جم میں جاتے ہیں, میرے خیال میں وہ جم زیادہ اچھا ہے, ان کے خیال میں وہ زیادہ اچھا ہے, اپنی اپنی چوائس ہے. ایک بار یہ اپنے کہنے پہ, بلکہ ان کے ٹرینر کی فرمائش پہ کہ جی آپ توثیق بھائی کو لے کے آئے, میں چلا گیا. آپ لوگ یقین جانیے کہ وہاں 22 25 سال 30 سال کے لڑکے لڑکیاں یہ ان کو بیٹ کر رہے تھے, اور وہ ان کو آ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ سر. تو میں نے کہا بھائی آپ نے اس فیلڈ میں بھی ہم جیسوں کے آپ گرو بن گئے ہیں, یہ کیا کہانی ہے. اور یہ بڑی بیکاز ہمارے بہت سے ناظرین ایک دفعہ جب 60 عرفان کراس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی اب تو ہو گیا دی اینڈ, اب ہم ذرا ایسے گھٹنا یوں کر کے بیٹھ جائیں. اینڈ یو دا وے یو ہینڈل یور باڈی ان دا جم از سو انسپریشنل ماشاء اللہ. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, ہاؤ از اٹ ہیپننگ؟ دیکھیں وہ یہ ہے, میرا خیال ہے میرے کیس میں تو یہ وجہ ہوگی کہ کوئی اور آپشن نہیں تھی کہ مجھے صحت کے بارے میں کانشیس ہونا پڑ, بلکہ میں کیا ہر ایک کو ضروری ہوتا ہے آپ کا جو فزیکل, اب اچھا ہیلتھ بھی آپ کی ایموشنل, سائیکولوجیکل, اسپریچول, فزیکل کو سب کو کور کرتی ہے نا ہیلتھ جو ہوتی ہے. تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے, مینٹل ویل بینگ جو ہے, آپ کی فزیکل ویل بینگ, وہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو کنٹینر ہے, جو آپ کی اسپیشلی آپ کی جو باڈی ہے, جس میں آپ نے کانٹینٹ بھی رکھنا ہے اور آپ نے ایکسپریس بھی کرنا ہے اور آپ نے زندگی کا لطف بھی لینا ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ اتنے ہیلتھ کانشیس ضرور ہوں. وہ بھی میں ابھی اس میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں, بہت انہیلدی بھی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے بڑے فوڈی ہوں اور بڑا شوقین ہوں میں کھانے کا, تو اس میں بھی بہت ہاتھ کھینچ کے رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ اور بڑی خوشی کی بات ہے, اب تو اتنے لوگ ماشاءاللہ سے وہ ہیلتھ کانشیس ہیں. آپ اسلام آباد کے پارکس میں کہیں بھی چلے جائیں, اور ہر عمر کے, یہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں 60+ سے, وہ جو بھی جس بھی ایج کے لوگ ہیں, خواتین, مرد, بچے, بچیاں, وہ سب جو ہے نا بڑے بہت فٹنس کانشیس ہو چکے ہوئے ہیں. ایک کنٹینر والی بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ اس کنٹینر جس میں سب کچھ ڈالنا ہے, جو جیسے آپ اپنے مکان کو, اپنے کمرے کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں, تو یہ آپ کا, یہی تو آپ کا وہ مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, اور یہیں پہ آپ نے بسنا ہے. اور یہ جب تک اس کی وائٹ واش نہیں ہوئی کلین نیٹ نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے تو آپ نے اس پہ رہنا ہے. تو ہاں, آپ وائلڈ لائف کو دیکھ لیں نا, وہ آپ تو کیٹس, کتنے کیٹ لور ہیں, اور ڈاگس بھی ہیں آپ کے پاس, وہ کتنا خیال رکھتے ہیں اپنی, وہ کتنے ہیلدی ہوتے ہیں اپنے. اچھا, ان کی ہیلتھ بھی صرف فزیکل نہیں ہے, مینٹل بھی ہے, مینٹل ایموشنل بھی ہے, ہم سے زیادہ ہیلدی. ہاں, وہ جو بلانگنگنیس ہے, جو بانڈ ہے, وہ سارا وہ ان کی مینٹل ہیلتھ ہے نا. عرفان ہمیشہ کی طرح, اچھا پھر یہ کہے گا تو کیا تم یہ عرفان صاحب اور عرفان تم مجھے کیوں کہہ رہے تھے؟ ابھی جو ہی ہم نے خداحافظ کہنا نا, انہوں نے کہا تم میں نے عرفان کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا عرفی, بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. میں بھی ہمیشہ بڑا انجوائے کرتا ہوں رائزنگ پاکستان میں, جب بھی ہم آئے ہیں. اور رائزنگ پاکستان ماشاء اللہ اب تو بہت سال سے آپ کا لگایا وہ پودا ہے جی 2004 میں. اس کے پہلے اس کو کنسیو کرنے والوں میں سے, اس کے پورے فارمیٹنگ, اس کی ریسرچ, اس کے سیگمنٹس, چیزیں بنانے والوں میں آپ کا ہاتھ ہے. اس لیے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں, یادیں اس اسٹوڈیو سے آپ کی یادیں بھی ہیں, بالکل وابستہ ہیں. عرفی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آلویز اے پلیجر. بلیس یو. جیتے رہیے, خوش رہیے. رائزنگ پاکستان میں آج بہت سے مہمانوں سے ملاقات ہوئی, بہت ہی ڈائیورس قسم کا شو تھا. ہمارے واٹس ایپ نمبر اور انسٹاگرام پہ جو اسکرین پہ آویزہ ہے, ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کا شو کیسا لگا, اور عرفان کی کس بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں وہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.